عمل میں نے خالص اگر تیرے لیے کیا ہے، یہ برائی خالص تیرے ڈر سے چھوڑا ہے، تو یا اللہ میری یہ دعا سن لے، میری یہ فریاد سن لے۔ اس طرح کے آدمی اپنے سابقہ اعمال کے حوالے سے دعا کر سکتا ہے۔ میرے ساتھیو، دعا اگر ایک انسان کی زندگی میں نہیں ہے تو اس کی مثال ویسے ہے جیسے ایک بندہ بغیر تیر و تلوار لیے ہوئے میدان جنگ میں کود پڑے۔ بتائیے، جب آپ کے پاس بچاؤ کا کوئی سامان نہیں اور لڑنے کا کوئی سامان نہیں، نہ تیر ہے، نہ تلوار ہے، نہ بندوق ہے، نہ کٹا ہے، تو آپ کیسے لڑیں گے بغیر ہتھیار کے؟ تو اسی طریقے سے ایک مومن بندہ جس کی زندگی میں اگر دعا نہیں ہے تو اس کی مثال ویسے ہی ہے جو بغیر ہتھیار کے میدان جہاد میں کود پڑے۔ دعا مومن کا ہتھیار بتایا گیا ہے، دعا جو ہے وہ مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا عبادت سمجھ کر کرنا چاہیے، صرف حاجت طلبی کے لیے نہیں۔ دعا ایک بہترین تحفہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثار صحابہ کو اب دینی خدمات پر خوش ہوتے تو انہیں دعا کا تحفہ دیا کرتے تھے۔ جنگ تبوک کے موقع پر خورد و نوش میں دوران سفر کمی آ گئی، خورد و نوش کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 سے زائد سامان سے لدے ہوئے اونٹوں کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، لٹا دیا، صدقہ کر دیا۔ جنگ تبوک کے موقع پر کتنے اونٹ؟ 100 سے زائد اونٹ، جس پر پورے اونٹوں پر سامان ہی سامان لدے ہوئے تھے۔ اور ایسی حالت میں جب مسلمانوں کے پاس کھانے کی کوئی چیز نہیں تھی، خورد و نوش کی ساری چیزیں ختم ہو چکی تھی، ایسی حالت میں حضرت عثمان نے 100 سے زائد لدے ہوئے سامان کہ اونٹوں کو حضرت عثمان نے اللہ کے راہ میں صدقہ کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی اس عمل سے اتنا خوش ہوئے، آپ نے ہاتھ اوپر اٹھا لیے اور حضرت عثمان کے لیے دعائیں خیر کرنے لگے۔ یا اللہ حضرت عثمان کو نجات دے دے، یا اللہ حضرت عثمان نے تیرے دین کی اس قدر مدد فرمائی ہے۔ اور تمام صحابہ سے بھی آپ نے کہا کہ حضرت عثمان کے لیے لوگوں دعائیں خیر کیا کرو، حضرت عثمان کے لیے دعائیں خیر کیا کرو۔ انہوں نے جب لوگوں کے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں تھی، انہوں نے 100 سے زائد اونٹ جس میں سامان لدے ہوئے ہیں اللہ کے راہ میں صدقہ کر دیا ہے۔ اے لوگوں، عثمان کے لیے دعا کرو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثار صحابہ کو دینی خدمات میں دلچسپی لیتے ہوئے دیکھتے تھے تو دعاؤں کا تحفہ دیا کرتے تھے۔ تو دعا ایک بہترین تحفہ ہے، یہ اللہ کے رسول بتا رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 2 ہجری میں جنگ بدر کے لیے آپ نکلے، روانہ ہوئے۔ 2 ہجری میں آپ نے اپنے صحابہ سے مشاورت فرمائی، صحابہ کے درمیان مشورہ کیا۔ اس مشورے کے درمیان حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مختصر تقریر فرمائی۔ وہ مختصر تقریر یہ تھی جس کا لب لباب اور نچوڑ یہ کہ حضرت مقداد کہنے لگے، اے اللہ کے رسول آپ بے فکر ہو جائیں، ہم آپ کے جانثار صحابہ ہیں، ہم آپ کے ایک ایک اشارے پر اپنی جانیں نچھاور کر دینے والے ہیں، آپ اس معاملے میں بے فکر رہیں، ہم کبھی آپ سے دھوکہ کرنے والے نہیں ہیں۔ اے اللہ کے رسول، ہم موسیٰ کی قوم نہیں ہیں جو ہم آپ سے یہ کہیں گے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ موسیٰ تم لڑو، تیرا رب لڑے، ہم تو بیٹھ کر تماشا دیکھیں گے۔ اللہ کے رسول حضرت مقداد کہہ رہے ہیں، اے اللہ کے رسول ہم موسیٰ کی قوم نہیں ہیں اور نہ ہی حضرت موسیٰ کی قوم کی طرف سے یہ کہنے والے ہیں فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ آپ لڑے، آپ کا رب لڑے، ہم بیٹھ کر تماشا دیکھیں گے، ہم آپ سے ایسا کہنے والے نہیں، بلکہ اللہ کی عزت و جلال کی قسم ہے آپ کے شانہ بشانہ لڑتے نظر آئیں گے۔ جب تک ہم میں سے کسی ایک کی بھی ایک آنکھ حرکت کرتی رہی، اللہ کی قسم آپ کے آگے لڑتے نظر آئیں گے، آپ کے پیچھے لڑتے نظر آئیں گے، آپ کے دائیں لڑتے نظر آئیں گے، آپ کے بائیں لڑتے نظر آئیں گے۔ اے اللہ کے رسول بھی آپ سے ہم بے وفائی نہیں کریں گے، بلکہ آپ کے شانہ بشانہ لڑتے نظر آئیں گے، آپ کے آگے پیچھے لڑتے نظر آئیں گے، کبھی بھی آپ کو ہم موسیٰ کی قوم کی طرح نہیں کہیں گے۔ حضرت سعد بن معاذ کی اسلام کے لیے
بہت زیادہ مخلصانہ انہوں نے قربانی دی. حضرت معاذ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور ان کی جو خدمات تھی بڑی مخلصانہ اور فداکارانہ تھی. جنگ احزاب میں زخمی کی وجہ سے یہ شہید ہو گئے. حضرت سعد بن معاذ شہید ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زانوے مبارک پر ان کا سر رکھا اور دعا کی، یا اللہ یہ سعد بن معاذ جنہوں نے تیری دین کی بلندی کے لیے، تیری دین کی عظمت کے لیے یا اللہ بڑی بڑی کٹھنائیاں اٹھائی ہیں، بڑی بڑی پریشانیوں کا سامنا کیا ہے، یا اللہ حضرت سعد بن معاذ کو یا اللہ اپنے اولیاء میں شمار فرما لے، ان کی مغفرت فرما دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دعا کرتے ہیں دوسرے صحابہ رشک کرنے لگتے ہیں، اے کاش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہمارے لیے ایسے الفاظ نکلے ہوتے تو کتنا بہتر ہوتا. جب آپ نماز جنازہ حضرت سعد بن معاذ کی پڑھا کر فارغ ہوئے تو آپ نے صحابہ کو بتایا، اے میرے صحابہ جانتے ہو حضرت سعد بن معاذ کے جنازے میں کتنے فرشتوں نے شرکت کی؟ جانتے ہو 70,000 فرشتوں نے حضرت سعد بن معاذ کی نماز جنازہ میں شرکت کی. تو اللہ کے رسول اپنے جانثار صحابہ کو جب دینی خدمات کرتے ہوئے دیکھتے تھے تو اسی طریقے سے دعاؤں سے نوازا کرتے تھے. میرے ساتھیوں کبھی کبھار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کے لیے التجا بھی کیا کرتے تھے، اللہ کے رسول آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کر دیجیے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے میری امت میں سے 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے. بغیر حساب و کتاب کے 70,000 لوگ. حضرت عکاشہ ابن محصن ایک صحابی ہیں، کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، اللہ کے رسول میرے لیے بھی دعا کر دیجئے کہ میں بھی انہی میں سے شمار ہو جاؤں. اللہ کے رسول نے فرمایا وَأَنْتَ مِنْهُمْ، تم بھی انہی میں سے ہو. اس طریقے سے دعا اللہ کے رسول سے کرنے کو کہا کرتے تھے، جس طریقے سے حضرت عکاشہ بن محصن نے کہا اے اللہ کے رسول آپ اپنی زبان مبارک سے میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میں بھی ان صحابہ ان 70,000 میں شامل ہو جاؤں جو بغیر حساب و کتاب کے قیامت کے دن جنت میں جائیں گے. حضرت ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے واقعہ ملتا ہے. حضرت ایوب رضی اللہ ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار کاشانہ نبوت میں رات بھر پہرا دیا. جب صبح ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ایوب کے لیے دعا کی، ہاتھ بلند کر دیے اور کہنے لگے اے میرے پروردگار ابو ایوب کو ہمیشہ سرسبز و شاداب رکھ. اے اللہ تو اپنے حفظ و امان میں ابو ایوب کو لے لے. اللہ انہوں نے تیرے نبی کی حفاظت فرمائی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمرے پہ روانہ کیا تو جانتے ہو عمرے پہ روانہ کرتے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے بھی دعا کرنے کو کہا تھا. ہم دعا کوئی چھوٹی بات ہم سمجھ لیتے ہیں کہ دعا، میرے بھائیو دعا کہا گیا کہ دعا هو العبادت، دعا عبادت کا مغز ہے. تمام عبادتوں میں دعا کو داخل کر دیا گیا ہے. اسی لیے تو اللہ نے کہا ہے جو میری اس عبادت سے گریز کرتے ہیں ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو میری دعا سے گریز کرتے، جو میری دعا کو کمتر سمجھتے سیدخلون جہنم داخلین، وہ جہنم میں ذلیل و رسوا ہو کر کے داخل ہوں گے. ایسے لوگ جہنم میں داخل تو ہوں گے، اس سے قبل ذلیل ہو جائیں گے اور رسوا بھی ہو جائیں گے قیامت کے دن. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمرے پہ روانہ کرتے ہوئے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا اے عمر تم عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہو، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. یہ کہہ کر کہ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو یہ تعلیم دی کہ ایک مسلمان کے لیے ایک مسلمان کا جو سب سے بڑا تحفہ ہے وہ کیا ہے؟ دعا کا تحفہ ہے. اسی لیے ایک مومن کی زندگی میں اور مردے کے لیے تو
ایک زندہ آدمی کی دعا جو ہے بہت ہی بڑا تحفہ ہے میرے ساتھیوں. ایک مومن کے لیے دعا سے بڑھ کر کوئی تحفہ نہیں ہو سکتا ہے. جہاں اللہ کے رسول یہ تحفہ صحابہ کرام کو بانٹا کرتے تھے, دیا کرتے تھے, وہیں اللہ کے رسول کہا کرتے تھے کہ میرے لیے بھی تم اللہ سے دعائیں کرو. حضرت عمر کو جیسے کہا کہ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھنا. وفات سے چند روز قبل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز ہو گئی, بہت زیادہ بگڑ گئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اچانک فوت شدہ جانثار صحابہ کی یاد آ گئی, جو کبھی آپ کے ساتھ چلا کرتے تھے, آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہوتے تھے, آپ کے ارد گرد بیٹھا کرتے تھے, آپ کی باتیں سماعت کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن و دماغ میں ان صحابہ کی یاد تازہ ہو گئی. آپ بقیع قبرستان میں پہنچے اور ہاتھ اوپر کر کے ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتے رہے اور بہت دیر تک دعا کرتے رہے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ثابت ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ جہاں پر اپنے لیے دعا کیا کرتے تھے. نبی کھانا کھاتے تو دعا کرتے, کھانے سے فارغ ہوتے تو دعا